بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ آبادی سے دور ایک پرانا ویران گاؤں تھا۔ اس میں گھر، گلیاں اور دکانیں سب خالی اور ویران تھیں۔ کھڑکیاں اور سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ یہ جگہ چوہوں کے بھاگنے کودنے اور گل مچانے کے لیے بڑی عمدہ تھی۔ اس گاؤں میں چوہے صدیوں سے رہ رہے تھے۔ انہیں اس گاؤں میں کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ چوہوں کے لیے یہ ایک بہترین دور تھا۔ انہوں نے ان پرانے گھروں اور عمارتوں میں سرنگیں بنائی، بھول بھلیا بنایا۔ ان کے تو یہاں مزے تھے۔ وہ یہاں کھل کر موج مستی، دعوتیں اور پارٹیاں کرتے تھے۔ ایک دن ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا گول، جن کی تعداد درجنوں میں تھی، گاؤں سے گزرتے ہوئے مغرب کی جانب ایک بڑی جھیل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تمام ہاتھی چلتے چلتے سوچ رہے تھے کہ اس جھیل کے ٹھنڈے پانی میں تیرنے میں کتنا مزہ آئے گا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جب وہ گاؤں سے گزر رہے تھے تو ان کے قدم چوہوں کی بنائی ہوئی سرنگوں اور بھول بھلیوں کو روند گئے تھے۔ چوہوں نے فوراً میٹنگ بلائی۔ اگر ان کا گول واپس دوبارہ ادھر سے گزرا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ایک چوہا پکارا، ہم انہیں اب موقع ہی نہیں دیں گے۔ ایک اور پکارا۔ اب کچھ دلیر چوہوں کے ایک گروپ نے ان ہاتھیوں کے قدموں کے نشانات کا جھیل تک پیچھا کیا۔ وہاں انہیں ہاتھیوں کا بادشاہ ملا۔ بادشاہ کے سامنے جھکتے ہوئے ایک چوہا باقی سب کی نمائندگی کرتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، یہاں سے ہماری چوہوں کی آبادی زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ اسی پرانے ویران گاؤں میں ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں۔ یہ جان کر کہ ہاتھی دور دور سے اس بڑی جھیل میں تیرنے کے لیے آتے ہیں، بادشاہ کے شکاریوں نے وہاں پانی میں جال لگا دیے۔ جیسے ہی ہاتھی، بادشاہ اور اس کے ریوڑ نے اس جھیل میں چھلانگ لگائی، وہ سارے اس جال میں پھنس گئے۔ 2 دن بعد شکاریوں نے ہاتھی، بادشاہ اور اس کے ریوڑ کو بڑی بڑی رسیوں سے کھینچ کر جھیل سے باہر نکالا۔ جب چوہوں کو پتہ چلا تو وہ جھیل کی طرف بھاگے۔ بادشاہ اور اس کے ریوڑ کو بندھے ہوئے دیکھ کر انہوں نے جلد ہی موٹی رسیاں کتر دیں اور تمام ہاتھی رسیوں سے آزاد ہو گئے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے ہم سب کو آزاد کیا۔ ہاتھیوں کے ریوڑ نے گھر واپسی کا نیا راستہ اختیار کیا اور چوہوں کی برادری آنے والے کئی سالوں تک زندہ رہی۔